نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کر لیں، اسے لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی پاکستان مسلم لیگ نون کے دو اعلیٰ سطح فورم کے ساتھ خطاب، پیمرا کی کارروائی اور حکومتی حلقوں میں جو پائی جاتی ہے کھلبلی، اس بارے ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کو آل پارٹیز کانفرنس کے 2-3 روز بعد ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے بعد پھر پی ڈی ایم کا اجلاس بلایا گیا۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں کوئٹہ کا جلسہ طے کر دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 اجلاس منعقد ہوئے، ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اور دوسرا سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا۔ ان دونوں اعلیٰ فورمز کے ساتھ میاں نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر بڑی دھڑلے کے ساتھ تقاریر کی۔ ان تقاریر میں انہوں نے کچھ ان خفیہ واقعات کے پر بھی روشنی ڈالی جو ان کے ساتھ اقتدار کے دور میں پیش آئی۔ میاں نواز شریف کی تقاریر سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں۔ اب انہوں نے لندن میں بیٹھ کر موجودہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بظاہر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ لندن میں بیٹھا ہوا شخص کس طرح ایک حکومت کے خلاف تحریک چلا سکے گا، لیکن چونکہ میاں نواز شریف 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، وہ آج کی حکومت کی تمام کمزوریاں جانتے ہیں، وہ آج کے حکمرانوں کے تمام مسائل جانتے ہیں۔ عالمی سطح پر وہ ایک جانے پہچانے لیڈر ہیں اور ان کی ایک بین الاقوامی لیڈر کی حیثیت سے شہرت ہے۔ لندن میں وہ ایک آزاد شہری کے طور پر بیٹھ کر جہاں اس حکومت کے لیے مسائل پیدا کریں گے، وہاں وہ پوری دنیا کو پاکستان میں جمہوریت پر لگائی جانے والی قدغن اور 2 سال قبل جو جمہوری اداروں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کے بارے میں وہ بتائیں گے۔ بہت عرصہ ہوا میاں نواز شریف خاموش رہے۔ وہ جتنی باتیں کرتے تھے وہ اشاروں کنایوں بات کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے کھل کر باتیں کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان سے اس وقت کے ISI کے چیف استعفیٰ مانگنے آئے تھے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ سلوک ہوتا رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں مجھے کوئی خاموش کرانے والی بات نہ کرے۔ یہ پارٹی کے رہنماؤں کے لیے میاں نواز شریف کا جو یہ سٹانس ہے اس نے ان کو حیران کر دیا ہے۔ پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے جو انتخابات لڑنے کی مہارت رکھتی ہے، جنہیں الیکٹیبل کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے انتخابی حلقوں میں پاپولر ہے، لیکن وہ انقلابی نہیں ہے۔ وہ جلسے جلوسوں میں تو جاتے ہیں لیکن انقلابی نعرے نہیں لگاتے، کیونکہ اس پارٹی کے اندر مسلم لیگ نون میں تو انقلابی نعرے لگانے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کا اپنا کوئی حلقہ نہیں ہے، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ آسمان انہوں نے تھام رکھا ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ اب انقلاب آنے والا ہے، لیکن بہرحال جب میاں نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا تو وہ GT روڈ سے ذریعے لاہور آئے۔ عوام نے بے پناہ ان کا استقبال کیا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ کوئی انقلاب آ گیا ہو، لیکن جو عوام کی طرف سے ان کو پذیرائی حاصل تھی اس کو 25 جولائی 2018 کے انتخابات میں رات کے اندھیرے میں تبدیل کر دی گئی۔ وہ پذیرائی آج بھی موجود ہے لوگوں میں، لیکن لوگوں کا ووٹ چوری ہوا۔ اب وہ میاں نواز شریف اپنا سارا زور اس بات پر لگا رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو۔ ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام مینڈیٹ دیں، جو عوام فیصلہ دیں،
اس پہ عزت ہونی چاہیے، اس پہ اس کا احترام ہونا چاہیے، نہ کہ اب تو وہ کھل کر لوگوں کے نام لے رہے ہیں، اور جو نام لینے کا سلسلہ چل پڑا ہے، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ میاں نواز شریف آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اہم انکشافات کریں گے۔ ابھی پیمرا نے تو پہلے تو ان کی تقاریر پر پابندی نہیں لگائی تھی، اب پیمرا نے ٹیلی ویژن پر ان کی تقاریر کی پابندی لگا دی ہے، اور یہ بھی کر دیا ہے کہ کوئی اب ٹیلی ویژن ان کی تقریر نہ دکھائے، لیکن یہ پابندی تو صرف ٹیلی ویژن پر لگائی جا سکتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر تو نہیں لگائی جا سکتی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ میاں نواز شریف کی تقاریر سنیں گے، ان کے بیانات سنیں گے۔ اب تو وہ کئی ماہ تک وہ جب لندن میں گئے، نہ تو پریس کے ساتھ کوئی بات کرتے تھے، نہ ہی وہ پریس کے سامنے پیش ہوتے تھے، لیکن اب جب وہ اپنے صاحبزادے حسین نواز کے دفتر سے نکلتے ہیں یا دفتر جاتے ہیں، تو ایک بہت بڑی تعداد پاکستانی پریس کی کھڑی ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اب کوئی نہ کوئی بات ایسی کرتے ہیں جو یہاں پر کے لوگوں کے لیے پریشان کن بات ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں کمزور دل کے کچھ لوگ اس پارٹی کے مزاحمتی تحریک میں تبدیل ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، لیکن ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ مزاحمتی تحریک پاکستان مسلم لیگ نون مزاحمتی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے، اور یہ بات بہت پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف مفاہمت کے بڑے علمبردار تھے، لیکن جب ان کو جیل بھیج دیا گیا تو اب پارٹی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جنہیں آپ ہارڈ لائن کہہ سکتے ہیں۔ مریم نواز کھل کر سامنے آئے گی، وہ جلسے جلوسوں سے خطاب کرے گی، اگر انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا تو پارٹی میں بی ٹیم سی ٹیم موجود ہے، اور اس طرح انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہمارے بعد کون آدمی پارٹی کو لیڈ کرے گا۔ ایک بات تو طے شدہ ہے کہ جب آپ نے مفاہمت کے علمبرداروں کو جیل میں ڈال دیا ہے تو ظاہر ہے اب قیادت تو ہارڈ لائنرز کے ہاتھ میں آئے گی۔ ہارڈ لائنرز تو چاہیں گے کہ آر پار معاملہ طے ہو جائے، ایک بار تصادم کی وہ کیفیت پیدا کریں گے، اور اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر تو ان کی واہ واہ ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ مریم نواز کو میاں نواز شریف نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ وہ پنجاب میں جلسوں سے خطاب کرے، اور پہلا جلسہ وہ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں کریں گے۔ گجرانوالہ میں جلسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لاہور سے ریلی لے کر چلیں گی کہ جو جا کر گجرانوالہ ختم ہوگی۔ اس وقت تک کوئی پتہ نہیں ان کو گرفتاری کر لیا جائے۔ اگر اس طرح گرفتاریاں ہوتی رہیں تو یہ گرفتاریاں اس بات کی غمازی ہے کہ حکومت کمزور ہو گئی ہے، حکومت خوفزدہ ہو گئی ہے، اور حکومت سیاست دانوں کی جو سیاسی قوت ہے اس کا مقابلہ کرنے کی اب صلاحیت نہیں رکھتی۔ آج ابھی ایک نیا انہوں نے بیانیہ بڑھایا ہے کہ میاں نواز شریف جو بات کر رہے ہیں وہ بھارت کے مفاد میں کر رہے ہیں، وہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے، اور ان کو بھی اب یہ کہا گیا ہے کہ یہ الطاف حسین 2 ہے۔ الطاف حسین بھی پہلے فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن الطاف حسین کا لفظ لہجہ بالکل مختلف تھا۔ الطاف حسین کا جو سٹانس تھا وہ بالکل قابل قبول نہیں تھا، لیکن میاں نواز شریف فوج کے خلاف تو کوئی بات نہیں کرے، لیکن انہوں نے چند لوگوں کے نام ضرور لیے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واسطہ رک سکتا ہے، یہ سب کچھ کام رک سکتا ہے۔ اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی ماحول کو کھلا کیا جائے، سیاست دانوں کو سانس لینے کا موقع دیا جائے، گھٹن پیدا کی جائے۔ اگر فضا میں گھٹن پیدا ہوگی تو یقیناً پھر اس ملک میں جو گھٹن کے ساتھ جو ماحول پیدا ہوگا وہ تباہ کن ہوگا، اور موجودہ سیاستدان جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے اندر تو اتنی سخت ہی نہیں ہے کہ وہ اس گھٹن کو برداشت کر سکیں۔ اس گھٹن کے سامنے وہ ان کو سرنڈر کرنے پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے ایسا ہے
کہ آنے والے دنوں میں لوگ پاکستان کی عوام لندن میں بیٹھے میاں نواز شریف کی طرف دیکھیں گے، ان کی تقاریر سن کر اپنا لائے عمل تیار کریں گے، اور یہ بالآخر یہ تحریک زور پکڑے گی۔ انہونی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہوں گی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ شاید اب میاں نواز شریف کے لیے پاکستان آنا ممکن نہیں رہا، لیکن آپ نے دیکھا مشرف نے بھی ان کو پاکستان سے جلا وطن کیا، آج بھی وہ جلا وطن ہے۔ اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہانہ بنا کر گئے، لیکن راشد یاسمین صوبائی وزیر اب اس بات پر قائم ہے کہ ان کی رپورٹیں ٹھیک تھی، اس لیے ان کو باہر بھیجا گیا ہے۔ لیکن بہرحال لندن میں بیٹھا میاں نواز شریف پاکستان کے حکمرانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ آنے والے دن دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف پاکستان کی حکومت پر حاوی ہو جائے گا۔ اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے حکمران اپنے رویے میں تبدیلی کریں، کھلی فضا پیدا کریں، کھلے ماحول پیدا کریں، پابندیاں لگانی بند کر دی جائیں۔ جتنی پابندیاں لگائیں گے لوگوں تک کوئی بات اس دور میں رک ہی نہیں سکتی، سب چیزیں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے اب لوگوں کا سوشل میڈیا پہ انحصار بڑھ جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ حکمران آزادانہ ماحول پیدا کریں، میاں نواز شریف کا سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، ورنہ سیاسی میدان میں مقابلہ نہ کرنے والے حکمرانوں کو بالآخر اقتدار چھوڑنا پڑتا ہے۔